اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نو نہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا نام ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی خدمت کر کے خوش ہوتے تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اپنا ہو یا بیگانہ، مسلمان ہو یا کافر، آقا ہو یا غلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے کام آتے تھے اور ان کے ادنا سے ادنا کام بھی کر دیتے تھے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز غریب اور بے سہارا بیوہ عورتوں کا سودا سلف خود خرید کر اور اپنے کندھوں پر اٹھا کر ان کے گھروں پر پہنچا دیتے تھے۔ ایک دن ابو سفیان نے حقارت سے کہا، تم نے غریب اور کمینے لوگوں کا سامان اٹھا اٹھا کر اپنے خاندان کا نام بدنام کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہاشم کا پوتا ہوں جو غریبوں اور امیروں سب کی مدد کرتا تھا اور اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کو حقیر نہیں جانتا تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارت مدینہ سے دور ایک لڑائی پر گئے۔ ان کے گھر میں کوئی مرد نہ تھا اور عورتیں جانوروں کا دودھ دھونا نہیں جانتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کے جانوروں کا دودھ دھو دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے کہ ایک بدو آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ کر بولا، میرا ایک ذرا سا کام رہ گیا ہے، ایسا نہ ہو میں بھول جاؤں، پہلے اس کو کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ فوراً مسجد سے نکل آئے اور اس کا کام پورا کر کے نماز ادا کی۔ مدینہ منورہ کی لونڈیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی اور عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا فلاں کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کاج چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوتے اور ان کے ساتھ جا کر ان کا کام کر دیتے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کی خدمت کر کے خوش ہوتے تھے۔